کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے جانیں جاتی ہیں اور بہت فیٹل ہوتا ہے یہ. اور ڈیٹا تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں 1,90,000 سے زائد کینسر کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا جو تشویشناک بات ہے اس سے آگے ہے وہ یہ ہے کہ 70% لوگوں کا وقت پر علاج نہیں ہوتا ہے. آج کے دن کی مناسبت سے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ پیغامات دیے ہیں اور کہا ہے کہ کینسر اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے اور اس کی روک تھام اور کنٹرول کو مقامی قومی ترجیح دینی چاہیے. یعنی قومی سطح پر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو پرائرٹی بیسس پر رکھنا چاہیے کہ کینسر کی تشخیص ہو. ہر جگہ فار فلنگ ایریاز میں بھی اس طرح کے سینٹرز بنائے جائیں کہ جہاں پر ڈائگنوسٹک ہو اور اس کے بعد فوری طور پر علاج ہو تاکہ فرسٹ سٹیج میں ہی لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے. تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ایمن توحید نے, ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ڈاکٹر ایمن. آج تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے کینسر کی اویئرنیس سے متعلق. آپ کا ڈیٹا, مشاہدہ, آبزرویشن آپ کی کیا بتاتی ہے؟ کینسر سے کتنے لوگ جان اپنی گوا بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی وجہ کاز آف ڈیتھ کینسر ہے؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. آج ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے. پاکستان میں 2 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ ہر سال کینسر کے لیے ڈائگنوسس ان کی ہوتی ہے, جس میں سے 50% جو ہیں وہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں یا تو لیٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے یا پھر ان کو, اور بہت سے تو ایسے, یہ تو ریکارڈ کے نمبر ہے, اور پاکستان میں تو اتنے سارے لوگ ہیں جن کا ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتا کہ کبھی موت کا ریزن کیا تھا. تو کینسر کی شرح کہیں زیادہ ہے, جتنے نمبرز میں ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے پاکستان میں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, بزرگوں میں کون سے زیادہ جو ہے پریویلنگ کینسر ٹائپ ہے؟ آدمیوں میں اگر دیکھا جائے دنیا بھر میں لنگ کینسر سب سے زیادہ ہائیسٹ ریٹ میں ہوتا ہے اور عورتوں میں بریسٹ کینسر. لیکن پاکستان میں کیونکہ پریکٹسز اس طرح کی ہیں کہ اورل کینسر, منہ کا, حلق کا, ناک, یہ جو ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے, اور عورتوں میں وہی بریسٹ کینسر ہے. اس کے ملٹیپل ریزن ہے انوائرمنٹل, اور آدمیوں میں یہی جو گٹکا, پان, چھالیا, یہ نمبر ہمارے یہاں بہت ہائی ہے اور ان نیسیسری اوائڈیبل, کیونکہ یہ عادت اتنی گندی ہے اور اتنی کامن ہے کہ اور پتہ نہیں ڈرتے بھی نہیں لوگ, اور کچھ لوگ علاج چل رہا ہے پھر بھی کھا رہے ہیں, یا ٹھیک ہو گئے پھر کھانا شروع ہو گئے. میں وہ حیران ہوتی ہوں, گٹکا, پان, ایسی یہ اور یہ جو پولوشن ہے یہ کتنا, اس کے یہ فیکٹر کتنا ہے, کتنے پرسنٹ اس سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا ہمارے ہاں تو ہے ہی ایئر پولوٹڈ ہے, پھر یہ اسموگ کی صورتحال, پھر بارشوں کا نہ ہونا, اس کی وجہ سے ہم انہیل کریں. تو یہ مجھے ذرا اس بارے میں بتائیے. جی جو اسکن, یہ جو لنگ کینسر ہے اس کی پولوشن کی وجہ سے لنگ کینسر بہت زیادہ پریولنٹ ہے. پھر اس کے علاوہ اسکن کینسرز اتنے زیادہ پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں پولوشن کی وجہ سے بھی, اور ریڈیشنز کی وجہ سے سورج کی, کیونکہ یہاں پہ ہماری یو وی لائٹ ہی ہم نے ختم کر دی ہے, تو اس کی وجہ سے اسکن کینسرز بھی بہت پریولنٹ ہیں. تو اگر ایک کینسر کوئی نہیں ہے جو اگر میں پن پوائنٹ کر سکوں, بٹ فار شیور یہ لنگ کینسر جو ہے اور اسکن جو ہے وہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ. اور ڈاکٹر آپ یہ بتائیں ڈاکٹر ایمن کہ کتنے جو ہیں فری ہاسپٹلز کی سہولت ہے پاکستان میں اس وقت؟ کیسز اتنے زیادہ ہیں, نمبر اتنا ہائی ہے, تو افورڈ نہیں لوگ کر پاتے. کتنے لوگوں کو فیسلٹی ہے میسر فری علاج کی؟ دیکھیے جی نادیہ, کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ شوکت خانم یا اس طرح کے جو کینسر کے ہسپتال موجود ہیں دیکھا جائے, اگر وہ فری پر کرواتے بھی ہیں 70% 60% فری علاج ہوتا ہے, لیکن پھر بھی دوائیں اتنی ایکسپینسو ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اگر اس کو کینسر کا نام بھی سننے کو ملے تو وہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا. اتنی مہنگی دوائیں ہیں, اتنی مہنگی ریڈیشن تھراپی ہے, اور کینسر کا جو پروسیس ہوتا ہے نا, ایون ڈاکٹر سے ملنا اور وہ سب کافی ایکسپینسو ہے. تو ایک کینسر ڈائگنوسس کو ڈیل کرنا ایک لو سوشو, یہ بیماری بھی کہا جاتا ہے کہ لو سوشو اکنامک سٹیٹس کی ہی ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اس کا زیادہ صحیح علاج کرا سکتا ہے اور سروائیو کر سکتا ہے, اور جن بیچاروں کے پاس اتنا نہیں ہے وہ کینسر کو سروائیو نہیں کر پاتے. تو رورل ایریاز میں تو اس کا مطلب ہے کوئی فیسلٹی ہے ہی نہیں اس کی, اور وہ پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں اور ایسی سٹیج پہ آ کے کرتے ہیں کہ جہاں کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل, وہ تو ٹیسٹ ہی نہیں ان کے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایگزیکٹلی. تو جب اتنا بڑا نمبر ہے ڈاکٹر صاحبہ, تو یہ ترجیحات میں شامل کیوں نہیں ہے کہ ہر جگہ علاج کی سہولت رسائی ہو لوگوں تک؟
دیکھیے جی، لوگ کوشش کر رہے ہیں، بہت سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ فری علاج پرووائڈ کیا جائے، لیکن گورنمنٹ کو بھی اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے. دیر شوڈ بی اے کیپ کہ کتنی ایک ڈاکٹر کو فیس لگانی چاہیے اس کے علاج کے اوپر، کتنی دوائیں ایک انسان پے کر سکتا ہے نارملی. تو اس پہ ایک کیپ ہونا چاہیے ایک پیسوں کا. اور اس میں اسٹرکچرز، پبلک ہیلتھ اسٹرکچرز کو انوالو ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ہاسپٹل سسٹم، کیونکہ جب تک کہ گورنمنٹ لیول پہ چینج نہیں ہوگا آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. اور ایک اور اس میں ایک خوفناک چیز ہے ڈاکٹر ایمن، کہ جو پیر فقیر اور یہ حکیم، ان کے پاس جب لوگ چلے جاتے ہیں علاج کے لیے کہ نہیں جی ان کی تو ڈاکٹرز تو خراب کر دیں گے، یہ تو بندہ مار کے بندے کو بھیجے گا ہسپتال، نہیں اس کے چلے جو حکیم کے پاس. اور حکیم کے بھی ایسے کلیمز ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو وہ بھی بہت ڈیمیج کرتا ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، کیس خراب ہوتا ہے. بالکل، آپ کا امیون سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے، جانے چلی جاتی ہیں. جی صحیح بات ہے. اور وہ لیک آف انفارمیشن، کیونکہ ان کو میڈیکل انفارمیشن تو نہیں ہے، تو وہ علاج کے علاوہ وہ کچھ اور بن جاتا ہے. تو ٹرسٹ کریں میڈیکل، جس نے پراپرلی اسٹڈی کیا ہوا ہے، کوئی پراپر نرس ہے، پراپر ڈاکٹر ہے، تو آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے دعائیں پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پہ سولی یقین کرنا کہ یہی آپ کو ٹھیک کر دے گا، یہ اور صحیح قومی ہے. سطح پر ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے وار فوٹنگز پہ، اور یہ بھی بتائیے کہ کوئی ویکسین وغیرہ یا کوئی ماڈرن میتھڈز آ گئے ہیں، کچھ ہے پری ایمپٹیو؟ ہاں، اور ٹیکنالوجی نے ایڈوانسمنٹ کی ہے، تو کوئی بہتر اس کا علاج جس کے اتنے سائیڈ ان ایفیکٹس ورکس ہے. آئی کی ناٹ پن پوائنٹ کہ آ گئے ہیں، دے آر اسٹل ان دا ورکس، چل رہی ہیں چیزیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے جو کینسر کو روک سکے. کینسر میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اپنی ہی باڈی کے سیلز ہوتے ہیں جن کی اب نارمل گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی ہے کہ آپ کے اپنے سیلز کو ہم کنٹرول کر سکیں، لیکن ریسرچ جاری ہے. مے بی ان فیو ایئرز ڈاکٹر ایمن یہ امیونو تھراپی بھی کچھ آئی ہے، جس میں کیمو تھراپی تو ایک اپنی جگہ، امیونو تھراپی جو میرے فادر کو بھی ہوئی کہ ان کو انجیکشن 3 مہینے بعد ایک انجیکشن لگتا ہے، اور بہت ماشاءاللہ ان کے اس کے اچھے ریزلٹس ہیں. ہاں، اور سائیڈ افیکٹس ویسے نہیں، بہت بہتر ریزلٹس ہیں. یہ امیونو تھراپی کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، امیونو تھراپی آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز جو ہوتے ہیں اس سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں دواؤں کی جگہ. تو وہ بھی ایک اچھا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اگین اٹ کین کنٹرول اٹ، بٹ وہ ختم نہیں کر سکتا اگر ونس یو ڈیولپ اے کینسر. کوئی ویکسین ٹائپ چیز نہیں آئی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کوئی ویکسین جو کنٹرول کر لے. چلیں خیر، بہت شکریہ.